السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج یا عمرہ کرے، اور وہ بھی ایسے کرے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا لیں، اور ذہن میں جو بھی دعائیں آپ کے آئیں سب کی سب مانگیں، اور بڑی انکساری کے ساتھ مانگے۔ یہ قبولیت کا اصل وقت ہے۔ یہ دعا ضرور مانگے، اے اللہ اپنے اس گھر کی شرافت، تعظیم و تکریم اور بلائی اور ہیبت میں خوب زیادتی فرما، اور جو اس کی زیارت کرے، خواہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کی عظمت، شرافت، نیکی، ہیبت میں زیادتی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جی، یوں ہی آپ اندر انٹر ہوئیں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے۔ آپ نے طواف شروع کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ حجرہ اسود سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا، اور حجرہ اسود کے سامنے جب آپ پہنچیں گے آپ کا چکر پہلا مکمل ہوگا۔ طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ طواف کعبہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے آب زمزم کا پانی خوب پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا و مروہ شروع کرنا ہے۔ صفا کی پہاڑی سے پہلا چکر آپ کا مروہ کی پہاڑی تک ہوگا، مروہ کی پہاڑی سے پھر صفا کی پہاڑی پر آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں صفا مروہ کی پہاڑی پر۔ اس کے بعد آپ باہر آ جائیں گے، اور آپ نے اپنے بال جو ہے وہ منڈوانے ہیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ خانہ کعبہ شریف کے باہر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ جب آپ پہلی دفعہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ ہی آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ نے احرام باندھ لینا ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ پہنچیں گے، آپ نے طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا مروہ پہ۔ وہ 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے باہر آ جانا ہے اور اپنے بال منڈوانے ہیں، اور یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم اپنی لائف میں سب سے بہترین سفر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مقدس سفر مکہ شریف سے مدینہ شریف کے درمیان میں ہے۔ یہ سفر ہم شروع کر رہے ہیں مکہ شریف سے، اور اس کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ شریف پہ ہوگا۔ مکہ شریف سطح سمندر سے 277 میٹر بلند ہے، اور مدینہ شریف سطح سمندر سے 620 میٹر بلند ہے۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا فاصلہ 450 کلومیٹر ہے بائی روڈ۔ اگر آپ بائی روڈ جائیں تو یہ مسافت تقریباً 4.5 گھنٹوں میں لگتی ہے، اور یہ سفر جدہ المدینہ روڈ سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ یہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سفر پر جائے۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے جائیں، اور ساتھ
یہ سارا منظر دیکھتے جائیں۔ اگر آپ یہ سفر کر لیں، اس کے بعد دوبارہ یہ سفر کرنے کی تمنا بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ خواہش بڑھ جاتی ہے کہ انسان دوبارہ یہ سفر کرے۔ الحمدللہ، الحمدللہ آج میں اس سفر پہ نکلا ہوں، اور میری دلی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو یہ روٹ نہیں تھا۔ بہرحال ہم مدینہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں داخل ہوں گے۔ آئیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سفر مکہ سے مدینہ کی سڑک کیسی ہے، ویو پوائنٹ کیسے ہیں، راستے میں پہاڑ آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، شہر آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ سارے منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے۔ یہ سفر بڑے سعادت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جائیے۔ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جو ٹریول کے آپشنس ہیں وہ آپ کے پاس 4 آپشنس ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن آپ کے پاس میٹرو ٹرین ہے۔ میٹرو ٹرین 220 ریال چارج کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس جنرل بس سروس ہے، جو کہ میں بھی یوز کر رہا ہوں، اور یہ 60 سے 70 ریال کرایہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آپشن ہمارے پاس 10 سیٹر وین ہوتی ہے۔ ہم 10 سیٹر وین میں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ 70 سے 80 ریال کا کرایہ لیتے ہیں۔ چوتھا آپشن پرائیویٹ کار ہوتی ہے، اور وہ اس میں بھی 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو شیئرنگ ہوتی ہے، اگر آپ شیئرنگ والی پرائیویٹ کار پہ جاتے ہیں تو وہ 80 ریال چارج کرتے ہیں ایک بندے کا، اور اگر آپ پرائیویٹ لے کے جا رہے ہیں تو وہ 400 سے 500 ریال کرایہ آپ سے لیں گے۔ مکہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے بعد ایک سٹاپ آتا ہے، اور اس سٹاپ کا نام ہے ڈبران۔ وہاں پر بس رکتی ہے۔ یہاں پر پاکستانی ریسٹورنٹ موجود ہیں، بہت اچھے کھانے ملتے ہیں۔ وادی ردیف کے انٹرچینج کے بعد یہ علاقہ آ جاتا ہے، اور اس علاقے کا نام ڈبران ہے۔ یہاں پر نماز ادا کرنی ہو آپ کو، اور کھانے وغیرہ کھانا ہو، وہ کھا کے پھر وہاں سے آگے بس دوبارہ چلتی ہے۔
میرے آقا قدر ہوگا پہ
شکر الحمدللہ ہم مدینہ سے پہنچ رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی، اور یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بلال ہے۔ اسلام کی پہلی اذان یہاں پر دی گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے مدینہ آ کر اس مقدس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں کے روحانی ماحول میں نماز پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، روضہ رسول پہ حاضری نصیب ہوئی۔ احترام کے ساتھ حاضری دیجیے جب بھی آپ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوئیں۔ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احترام کریں، ہر قدم کو احتیاط سے اٹھائیں، سلام پیش کریں، روضہ رسول پر جا کر درود و سلام پیش کریں۔ آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی درود و سلام پڑھتے جائیے اور میرے ساتھ روضہ رسول پہ حاضری پیش کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو روضہ رسول پہ حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام 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 علیک یا رسول اللہ۔ یہاں پر انسان اپنے دل کی دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ یہ مقام دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں کی فضا میں دعا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا روحانیت کا حصہ ہے۔ روضہ رسول پہ حاضری دینا تمام مسلمانوں کے لیے ایک زبردست روحانی فائدہ رکھتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو دل کا سکون ملتا ہے اور وہ اللہ کی قریب محسوس کرتا ہے۔ دعاؤں کا قبول ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا یہاں کی خصوصیت ہے۔ عقیدت کا اظہار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا مسلمانوں کے ایمان کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روضہ رسول پہ حاضری ایک بہت بڑی شہادت ہے جس کا خواہش ہر مسلمان اپنی زندگی میں رکھتا ہے۔ اس عظیم مقام پر جب بھی آپ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صدیق اکبر، السلام علیکہ یا عمر فاروق رضی اللہ۔ ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر یہ ایک مقدس و بابرکت مقام ہے جو روضہ رسول اور ممبر کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جگہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام اس جگہ نماز اور دعا کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی، یہاں کی اذانیں، یہاں کی نمازیں ادا کرنے کی اللہ پاک ہر ایک کو سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔